تو یہاں تک ہم آ گئے تھے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ طائف کے جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے. پھر طائف ایک علاقے کا نام ہے. تو طائف کے بارے میں ہم نے نظم میں بھی طائف کے بچوں کے بارے میں پڑھے ہیں. حمد جو ہماری نظم ہے، باغ نخلا کے مسافر بسا، اس میں اس کا طائف کا ذکر آیا ہے. تو جب طائف سے جنگ ہوئی تو اس وقت میں طائف میں قلعے تھے، تھوڑا مضبوط دیواریں تھی پتھروں کی. تو ایک قسم کی ایک مشین تھی منجنی، تو اس کو میں آپ کو فوٹو کے ذریعے بتاؤں گا، اس میں آپ دیکھیے گا. تو منجنیق کا اس میں استعمال کیا گیا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جب خلیفہ بنے، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے. تو ان دونوں ہی خلیفہ کے دور میں بھی، ان دونوں ہی صحابہ کی خلافت کے دور میں بھی بہت ساری جنگیں لڑی گئی. تو ان جنگوں میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ جنگی کارنامے انجام دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے. پھر ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ خلیفہ بنے، حضرت عمر جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے خلافت کے وقت میں ایران پر بھی لشکر کشی کا ٹائم آ گیا، یعنی ایران پر بھی حملے کا وقت آ گیا. تو ایران یعنی فارس، جہاں کے حضرت سلمان فارسی رہنے والے تھے، اور حضرت سلمان فارسی ایرانیوں کی زبان بھی جانتے تھے اور وہاں کے راستے وغیرہ سے واقف تھے، وہاں کے لوگوں سے آپ واقف تھے. تو اسی وجہ سے بھی اور آپ کی بزرگی کی وجہ سے بھی حضرت سلمان فارسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کا امیر مقرر کر دی. حضرت سلمان فارسی کو جو لشکر ایران کی طرف بھیجا گیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا. اسلامی جنگوں کا اصول دیکھیے، اسلام کے اندر ہر چیز کے طریقے بتائے گئے ہیں. ایک واحد ہمارا اسلام مذہب ہی دنیا کا ایک ایسا واحد مذہب ہے جس میں ہر چیز کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں. یعنی آپ کو کھانا کھانے کا بھی طریقہ، سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، پیدل چلنے کا طریقہ، سواری پہ چلنے کا طریقہ، ہے نا، ہر چیز اسلام کے اندر آپ کو مل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اسلام میں. اب اسلامی لشکر یہاں پر آیا ہے، تو اب یہ مسلمانوں کا لشکر تھا. اب اس میں ہو سکتا ہے 50 60 70 یا پھر 200 300 مسلمان اسلام کا جھنڈا لے کر ایران کی طرف چلے گئے، اور اس کے امیر، اس کے مین نگراں، اس کے حضرت سلمان فارسی کو بنایا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں، مگر آپ نے ایک فوج کی ٹکڑی، ایک فوج کے حصے کو ایران کی طرف بھیجا. اس کی قیادت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت. تو اس کا ایک اصول ہوتا تھا جنگ. اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل بلا وجہ، یعنی اسلام میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی کہ آپ فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے، جلا نہیں سکتے، اسی طرح بستیوں پر آپ حملہ نہیں کر سکتے، اسی طرح ڈائریکٹلی اگر کوئی آپ کے سامنے تلوار لے کر آئے تو تبھی آپ اپنے ڈیفنس کے لیے اس پر حملہ آور ہوں گے. اگر کوئی آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہے تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس سے لڑا جائے. اسلام نے پھر یہ بھی اصول ہے جنگ کے طریقوں میں، اسلامی جنگی جو طریقے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو نہیں مار سکتے، بوڑھوں کو نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے نا. جو ہتھیار لے کر آپ کے مد مقابل آئے اسی سے ہی لڑیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح درختوں پیڑوں کو وغیرہ کو نہیں کاٹیں گے، لوٹ مار وغیرہ اس طرح سے کوئی حرکت نہیں کریں گے. تو یہ ایک طریقہ ہوگا. بہت سارے طریقے ہیں، تو میں نے شارٹ میں تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے بتایا. خاص طور سے عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو بالکل بھی ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے، ان کو ماریں گے نہیں. تو پچھلے کئی صدیوں سے جو جنگیں ہوتی ہے اور آج بھی جو جنگیں ہوتی ہے
تو اس میں عورتیں بچے بوڑھوں کو دیکھا نہیں جاتا، یعنی جو نہیں بھی لڑ رہے ہیں تو ان پر بھی بم برسا دیے جا رہے ہیں، ان کو بھی فنا کر دیا جا رہا ہے۔ فلسطین کا معاملہ آپ نے ابھی بیچ میں سنا ہی ہوگا، اسی طرح آج کل ہو رہی ہے، مگر اسلام نے اس کے بھی بڑے اصول بتائے ہیں کہ جنگ اس طرح سے لڑی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ چیزیں سکھا کر گئے۔ تو اب لشکر کشی ہوئی، تو وہاں پر جب لشکر پہنچا ایران میں، تو ایران کا تو جو بادشاہ تھا وہ زرتشتی مذہب کے فالوور تھے، ظاہر سی بات ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسلامی لشکر جو زرتشتی مذہب جو غیر مسلم ہیں، تو ان سے وہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ اسلام لے آئیں گے، اگر آپ لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ بھی ہماری طرح بھائی بن جائیں گے، آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے۔ تو اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم ہمارے دین میں ہی رہیں گے، ہمارا جو پرانا دین چلا رہا ہے بت پرستی کا، ہم اسی میں رہیں گے، تو پھر دوسرا آپشن ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو پھر جزیہ دینا ہوگا۔ جزیہ یعنی ایک قسم کا ان کے اوپر ایسا سمجھ لیجیے پیسے ان کے اوپر دینا ہوتا تھا، غریبوں کو چھوڑ کر امیروں کو، تاکہ اسلامی فوج ان کی حفاظت کرے گی۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم اس میں بھی تیار نہیں ہیں، تو پھر تیسری کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ اب ہم پھر آپ سے لڑیں گے، اور لڑنے کے بعد جو جیتے گا وہ اس ملک پر قبضہ کرے گا۔ تو پہلے اس طرح سے ان کو سمجھایا جاتا تھا جہاں پر بھی جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے بھی پہلے ان سے مخاطب ہوئے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں سے کہا، اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، ان سے خطاب کیا، ان سے انہوں نے کہا اور ایرانیوں سے کہا کہ سمجھایا کہ میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت سلمان فارسی نے کہ میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں، اصفہان کا رہنے والا ہوں، دیکھو میں تمہاری زبان بھی جانتا ہوں، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اب دیکھو عرب میری کتنی عزت کرتے ہیں، حالانکہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ اسلام میں جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، ایک دوسرے کی وہ لوگ عزت کرتے ہیں۔ تم بھی اگر اسلام لے آؤ گے تو ہم تمہاری بھی اتنی عزت کریں گے، جیسے یہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں ایسی تمہاری بھی عزت ہوں گی۔ اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے، جو مسلمانوں کے حقوق ہے وہی حقوق تمہارے بھی ہوں گے، تمہارے کو کوئی الگ سے نہیں ہے آپ وہ کیا جائے گا کہ بھائی تم کو پریشان کیا جائے گا، تم کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ایسا نہیں۔ اگر تم اسلام لاتے ہو، تم اسلام قبول کرتے ہو، تو تمہارے بھی حق ویسے ہی ہوں گے جیسے ہم میرے ہیں، مجھے ملے ہیں، جیسے باقیوں کے ہم سب کے ہیں۔ تم پر بھی وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہے، ہم بھی نماز پڑھتے تم کو بھی نماز پڑھنا پڑے گا، ہم بھی روزے رکھتے تم کو بھی روزے رکھنا پڑے گا، ہم بھی زکوٰۃ دیتے تم کو بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا، جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں ہے کہ بھائی تم کو ہی عبادت کرنا پڑے گا یا پھر تم ہی اسلام کو فالو کریں گے، ہم نہیں ہم پر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم مسلمانوں پر ہے وہ حقوق آپ پر بھی ہوں گی، ایسا نہیں کہ تم کو الگ رکھا جائے گا، سب برابر رہیں گے اسلام میں۔ مگر ایرانیوں نے ان کی بات نہیں مانی، انکار کر دیا، تو جنگ لڑی گئی اور دشمن پھر آخر کو یہ ہوا، بہت گھمسان یہ جنگ ہوئی تھی۔ آخر میں یہ ہوا کہ ایرانیوں کو ہار ماننا پڑا، وہ ہار گئے اور اسلامی لشکر کو فتح ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ